نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا چینل دیکھنے اور سننے والے تمام بہنوں اور بھائیوں کو ہماری طرف سے السلام علیکم۔ جو بھائی ہمارے چینل پر نئے آنے والے ہیں، تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اور اس کے بعد تمام بھائیوں سے ہر ویڈیو میں گزارش کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک لازمی دیکھیں تاکہ ہر ایک بات کی سمجھ آ سکے۔ اس کے باوجود بھائی لوگ ویڈیو نہیں دیکھتے اور میڈم صاحبہ کے ساتھ بہت زیادہ بحث کرتے ہیں، جس کی وجہ سے میڈم اب اکتائی ہوئی ہیں۔ جو بندہ ویڈیو پوری نہیں دیکھے گا، باتوں کو نہیں سمجھے گا، میڈم صاحبہ اس کو بلاک کر دیں گی۔ اس کے بعد کوئی بندہ گلہ نہ کرے کہ مجھے بلاک کر دیا ہے۔ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں، ہر ایک بات کو سمجھیں، بات کو سمجھ کر آئیں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے کس سلسلے میں رابطہ کرنا ہے اور کون سی آپ نے بات کرنی ہے۔ یہ ہمارے پاس ایک پرپوزل ہے، اس کی جو بھی ڈیٹیل ہمارے پاس ہے وہ ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی ہے۔ تمام بھائی اس ویڈیو کا اسکرین شاٹ لے لیں۔ آپ کو پتہ ہو کہ یہ لڑکی میمن فیملی سے ہے، اس کی خود کی بسکٹ کی فیکٹری ہے، تعلیم یافتہ ہیں، گھر ان کا خود کا ہے، دوسری شادی کی یہ خواہش مند ہیں، یعنی کہ دوسری شادی یہ کرنا چاہتی ہیں، گھر داماد کا ان کو رشتہ چاہیے۔ جو بندہ اس رشتے کا خواہش مند ہے وہ اسکرین شاٹ لے لے، اور اسکرین شاٹ یہ رشتے کروانے والی میڈم صاحبہ کا واٹس ایپ نمبر دیا گیا ہے، واٹس ایپ میں رابطہ کرنا ہے، اور آپ نے اپنے تمام تر کوائف بھیجنے ہیں، اس کے بعد اپنی فیس بھیجنی ہے۔ ہر ویڈیو میں کہا جاتا ہے کہ رشتہ کروانے کی فیس ایڈوانس میں ہے، پھر بھائی لوگ وہاں پر آ کر بحث کرتے ہیں، بہت زیادہ بحث کرتے ہیں، کوئی کہانی سناتا ہے، کوئی بندہ کوئی کہانی سناتا ہے۔ اس لیے سیدھی باتیں ہیں کہ جو بندہ پڑھا لکھا نہیں ہے، جس کو اردو بھی پڑھنی نہیں آتی، وہ میڈم صاحبہ کے ساتھ رابطہ نہ کرے، وہ تو میڈم صاحبہ کے لیے سر درد بن جاتا ہے۔ اور جن بھائیوں کو یقین نہیں ہے کہ یہ ہے وہ ہے، ہمیں یقین نہیں ہے، ان بھائیوں سے بھی ایڈوانس میں معذرت ہے کہ وہ بھائی جو ہیں وہ میڈم صاحبہ کے ساتھ رابطہ کرنا ہے تو یقین کو مد نظر رکھتے ہوئے رابطہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اس بات کو مد نظر رکھنا ہے کہ جس کو اردو پڑھنی آتی ہو صرف وہی رابطہ کرے۔ جس کو بالکل ہی کہنا ہے کہ میں چٹ ہوں، مجھے لکھنا پڑھنا ہی نہیں آتا اور میں نے کوشش بھی نہیں کرنی، وہ بندہ بالکل رابطہ نہ کرے۔ سیدھی بات ہے، کھری بات ہے، اور جو بندہ اپنی فیس ایڈوانس میں جمع کروائے وہی رابطہ کرے۔ سیدھی باتیں ہیں، ہم لوگوں کے رشتے کروا کر ہم اکتا گئے ہیں۔ جس کا رشتہ ہو جاتا ہے وہ بعد میں فیس نہیں دیتا۔ ہر بندہ، جس بندے نے بھی رابطہ کرنا ہے اس کو اردو پڑھنی لکھنی آنی چاہیے، اور اس کے بعد جس بندے نے بھی رابطہ کرنا ہے اس نے اپنی فیس ایڈوانس میں جمع کروانی ہے۔ ان دو باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو بھائی رابطہ کرنا چاہے موسٹ ویلکم ہے، اس کا رشتہ ہم کروائیں گے، ہوئے بھی ہیں، بے شمار ہو چکے ہیں۔ اس لیے تمام بھائی دو باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یقین کو حاضر ناظر رکھتے ہوئے بھائی رابطہ کریں۔ جن کا یقین کمزور ہے وہ بے شک رابطہ نہ کریں۔